یار دوستو السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی بہترین قسم کا ناول لے کے حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے محبت کا آخری لمحہ۔ یہ ایک جذباتی، رومانی اور درد بری ناول ہے۔ اس کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اندھیری رات تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے زمین کو چھو کر گزرتے اور پتوں کی سرسراہٹ خاموشی کو توڑ دیتی۔ گاؤں کی سنسان سڑک پر ایک چراغ جل رہا تھا جو ہوا کے تپڑوں سے بار بار لرز جاتا۔ اسی چراغ کے مدھم روشنی میں ایک لڑکی کسی سوچ میں گم کھڑی تھی۔ یہ حیا تھی، ایک سادہ مگر حسین دیاتی لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا جو شاید اس کی غربت کے اندھیروں میں کہیں کھو چکا تھا۔ اس کی زندگی ایک معمول کے مطابق گزر رہی تھی جب تک کہ ایک دن ایک حادثہ نہ ہوا جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ شہر کے امیروں میں شمار ہونے والا احمد ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، ایک خوشحال زندگی گزارنے والا جو محبت جیسے لفظ کو صرف کہانیوں میں جانتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں کی سیر کے لیے آیا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ حیا گاؤں کی ندی کے کنارے کھڑی سوچوں میں گھومتی کہ اچانک ایک گاڑی کی بریک کی چرچراہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ ایک نوجوان گاڑی سے اترا۔ وہ احمد تھا۔ معاف کرنا، شاید میں نے تمہیں ڈرا دیا، احمد نے نرمی سے کہا۔ حیا نے نظری جھکا لی۔ نہیں، بس اچانک سے۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی اور شاید قسمت نے انہیں اس لمحے سے جوڑ دیا تھا۔ یہ ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ احمد کو گاؤں کے سادہ ماحول میں ایک الگ کشش محسوس ہونے لگی، اور حیا جو ہمیشہ اپنی غربت اور مجبوریوں میں قید رہی تھی، احمد کی محبت میں ایک نئی دنیا دیکھنے لگی۔ لیکن کیا یہ محبت اپنی منزل تک پہنچے گی یا پھر وقت کی تلخ حقیقتیں ان کی راستے میں آ جائیں گی؟ حیا کی زندگی احمد ایک خواب کی طرح آیا تھا، حسین، دلکش اور سراپا محبت۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتا، حیا کو لگتا جیسے اس کی زندگی میں خوشیوں کی روشنی بکھیر گئی ہو۔ لیکن شاید کچھ خواب حقیقت نہیں بنتے اور کچھ محبتیں مقدر میں نہیں ہوتی۔ احمد روز شام کو ندی کنارے آتا جہاں حیا پہلے سے ہی موجود ہوتی۔ کبھی سوچا تھا کہ زندگی تمہیں اس طرح کسی سے ملا دے گی؟ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیا نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں نے تو ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ محبت صرف امیروں کا کھیل ہے۔ ہم جیسے غریب صرف کہانیاں سننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ احمد نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ محبت دولت کی محتاج نہیں ہوتی حیا۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجانی اداسی چھپی تھی، ایک خوف جو شاید آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ احمد جب واپس شہر گیا تو اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ پہلے جو ہر لمحہ حیا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اب اس کی پیغامات کم ہوتے جا رہے تھے۔ حیا روز اس کی راہ تکتے تکتے تھک گئی۔ پھر ایک دن گاؤں میں احمد کی منگنی کی خبر آ گئی، کسی اور لڑکی سے جو اس کی جیسی امیر اور با اثر تھی۔ حیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین میں گر گیا۔ شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے، بالکل اس کی امیدوں کی طرح۔ یہ جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے بولی، مگر حقیقت چیخ چیخ کر اس کے خوابوں کو توڑ رہی تھی۔ احمد نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ گاؤں آیا ضرور، مگر صرف یہ کہنے کے لیے، حیا، یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا، میں مجبور ہوں۔ مجبور؟ محبت کبھی مجبور نہیں ہوتی احمد۔ حیا کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، مگر احمد خاموش کھڑا تھا۔ شاید اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں، یا شاید وہ جان بوجھ کر خاموش تھا۔ اس رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ حیا ندی کے کنارے بیٹھی روتی رہی۔ بارش کے قطرے اس کے آنسوں میں مل گئے۔ محبت اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ یا شاید میں ہی کمزور تھی؟ اچانک ایک زوردار بجلی کھڑکی اور اگلی ہی لمحے ایک چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ حیا ندی میں گر چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں ندی کی پانیوں میں طوفان آیا ہوا تھا، اور اس طوفان میں حیا کی زندگی بھی بہہ رہی تھی۔ وہ ندی میں گر چکی تھی اور اس کا نازک وجود بے رحم لہروں کے حوالے ہو چکا تھا۔ احمد اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن دل بے چین تھا۔ نہ جانے کیوں ایک انجانا خوف اسے گھیرے ہوئے تھا۔ بارش کی بوندیں ونڈ شیلڈ پر گر رہی تھی اور اس کے ذہن میں صرف حیا کا چہرہ تھا، اداس، ٹوٹا ہوا، بیزار و مددگار۔ مجھے حیا سے ملنا چاہیے۔ اچانک ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ چپلیں زمین پر پڑی تھیں
और बारिश के पानी में किसी के घसीटने की निशानात दिखाई दे रहे थे। हाया वो चीखा और नदी के किनारे भागा। पानी में एक धुंधला सा अक्स था, जैसे कोई तैर रहा हो या शायद डूब रहा हो। अहमद के दिल की धड़कन रुक सी गई। नहीं नहीं हाया, उसने बगैर सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। सर्द पानी ने उसे जकड़ लिया, मगर उसने हाया को तलाश करना ना छोड़ा। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो हार गया, लेकिन फिर उसके हाथ को कुछ महसूस हुआ। वो हाया थी, नीम बेहोश पानी में बहती हुई। अहमद ने उसे किनारे पर खींच लिया, मगर वो बेसुध पड़ी थी। उसकी पलकें बंद थी, होंठ नीले हो चुके थे, सांस की कोई आहट न थी। नहीं हाया, आंखें खोलो। अहमद की आवाज लरस रही थी, आंखों में आंसू थे। उसने हाया को झंझोड़ा, मगर वो साकत थी। तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं था ना, तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? अहमद ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसकी भीगी जुल्फों को छुआ और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में ताम कर सिसक पड़ा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा हाया। अचानक हाया के होंठ हल्के से कांपे और उसकी सांसें बहाल होने लगी। वो खांसने लगी और आंखें धीरे धीरे खोलने लगी। अहमद, हाँ मैं यहाँ हूँ। अहमद ने जल्दी से उसे करीब कर लिया। हाया की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा मैं मर चुकी हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अहमद ने जोर से कहा, जैसे खुद से कोई वादा कर रहा हो। अहमद ने फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो हाया को छोड़ेगा नहीं। वो हर दीवार तोड़कर, हर रुकावट पार करके उसे अपनाएगा। लेकिन क्या किस्मत उसका साथ देगी? क्या वो अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ जाकर हाया को अपना सकेगा, या फिर ये मोहब्बत एक बार फिर दर्द की राह पर चल पड़ेगी? अगली किस्त में क्या अहमद अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया से लड़ सकेगा, या हाया फिर किसी कुर्बानी के लिए मजबूर हो जाएगी? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।